السلام علیکم حاضرین ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم اسپیکر قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ آج ہم ان کے سامنے ٹاپک رکھ رہے ہیں جس پہ وہ تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے قرآن کی روشنی میں کہ رکوع اور سجدے میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو انجینئر محمد طفیل شاد صاحب پلیز اس پہ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ صلاۃ کا سلسلہ شروع ہے اور آج 26 جولائی ہے، دن ہے منگل کا، سن ہے 2022۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اذکار رکوع، یعنی رکوع میں ہمیں قرآن کریم کے ریفرنس سے کیا پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے قیام کے متعلق ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں سمجھا تھا، اور آج ہم رکوع کے متعلق سمجھیں گے کہ صلاۃ میں جو رکوع ہوتا ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو جب ہم نے صلاۃ کا ٹاپک شروع کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے مطابق فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو یہ ابتدا میں اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ صلاۃ اس طریقے سے ادا کی جانی چاہیے جس کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور یہ امر بھی کسی ثبوت کا محتاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم اس کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم یا قرآن مجید میں موجود ہے۔ ثابت ہوا کہ صلاۃ کی تمام جزیات قرآن کریم میں ہیں، لیکن اس کے برعکس روایتی نظریات کی روح سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید صرف صلاۃ کا حکم دیتا ہے یا نماز کا حکم دیتا ہے، طریقہ نہیں بتاتا۔ لیکن اگر یہ بات روایات کی تسلیم کر لی جائے تو جو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ کا حکم جو ہے، معاذ اللہ محض دھوکہ ثابت ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں دھوکہ نہیں ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ جزیات صلاۃ قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ فلہذا مومنین کا فرض ہے کہ صلاۃ کی ہر جز قرآن کریم سے ہی تلاش کریں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جزیات صلاۃ کی تعلیم کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ کہیں کوئی حکم رسول کریم کی وساطت سے یا براہ راست رسول کریم یا مومنوں کے نام جاری کر دیا ہے، کہیں سابقہ انبیاء عباد الرحمن کی سنت بیان کر کے کسی چیز کی تعلیم دی ہوئی ہے۔ ان سب طریقوں کو تصریف آیات کا قرآنی اسلوب بتا کر قرآن کریم پر تدبر و تفکر کی دعوت عام فرمائی ہے، جس کے متعلق 6/65 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ اے مخاطب، غور کر کہ ہم کس طرح اپنی آیتوں کو پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ
तफक्को किया करें। तफक्को का हाँ 6/65 में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि उनजुर कैफा नुसर्रिफुल आयात लअल्लहुम यफ़क़हून। ए मुखातब, गौर कर कि हम किस तरह अपनी आयतों को फेर फेर कर बयान करते हैं। तो ताकि लोग तफक्को करें, जिसको फ़िक़्ह कहते हैं, मसाइल की तलाश करें। गौर फरमाया आपने कि अल्लाह ताला ने मसाइल में तफक्को करने के लिए तसरीफ़ आयात का तरीका खुद मुकर्रर फरमाया है। बस यही वो हतमी कुरानी सनद है जिसकी बुनियाद पर सलात की जुज़ियात कुरान करीम से ढूंढनी पड़ती है। तो अगर कोई फरीक आज खुद फर्ज कर ले कि कुरान करीम में नमाज की जुज़ियात नहीं है, तो इसमें कुरान करीम और रब अज़ीम का क्या कसूर। तो हमें याद रखना चाहिए कि कुरान करीम कोई इंसानी किताब नहीं है कि इसके बाब बंधे हुए हों और जो मसला देखना हो बाब खोल कर देख लिया जाए। तो यहाँ तो हालत यह है कि जिस तरह अल्लाह ताला की फेली आयात मजीदा उसकी फेली किताब कायनात में बिखरी पड़ी हैं और इंसान को हर चीज़ खुद तलाश करनी पड़ती है, इसी तरह उसने अपनी जो कौली आयात हैं अपनी कौली किताब में बखेर दी हैं और उन पर तदब्बर व तफक्कर का आम हुक्म दे दिया है। जैसे 6/65 में मैंने जिक्र किया, उनजुर कैफा नुसर्रिफुल आयात लअल्लहुम यफ़क़हून। आ चुके ये अज़कारे रकू का अनवान जो है वो शुरू है। तो कुरान करीम में इस उन्वान के लिए गौर व फिक्र की राह दाऊद सलामुल्लाह के ज़िक्र मुबारक से मिलती है, जहाँ उनके रकू के ज़िक्र में अज़कारे रकू को अनाबत इल्लल्लाह के साथ मखसूस कर दिया गया है। हम जानते हैं कि दाऊद सलामुल्लाह खलीफा अर्ज़ी भी थे। आपसे किसी काम की तकमील में कमी रह जाती है, जब कमी का एहसास हुआ तो आपने रब के हुजूर सलात के वक्त रकू की हालत में गिर कर अनाबत यानी रजू फरमाया, जिसके मतलब कुरानी अल्फाज जो हैं वो ये हैं, फस्तगफरा रब्बहू व खर्रा राकिअन व अनाबा। तो ये आयत जो है फस्तगफरा रब्बहू व खर्रा राकिअन व अनाबा 38/24। बस उसने रब से मगफरत तलब की और रकू की हालत में गिर कर अनाबत इल्लल्लाह फरमाई। सवाल पैदा होता है कि क्या आपने किसी आम हालत में रकू और अनाबत फरमाई थी या सलात की हालत में यानी नमाज की हालत में। तो इसके जवाब के लिए आयत मजीदा के अल्फाज पर हम दोबारा गौर करते हैं। फस्तगफरा रब्बहू और खर्रा राकिअन व अनाबा, ये बाद में। मफहूम ये है कि फिर उसने इस्तगफार किया और रुकू की हालत में गिर कर अनाबत की। खर्रा ये फेल इंतकालिया है और राकिअन हाल है, यानी उस वक्त हालत उनकी ये राकिअन हालत उनकी रुकू की थी, जिससे
یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی پہلی حالت قیام صلات سے منتقل ہو کر رکوع کی حالت اختیار کر کے انابت فرمائی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ نے رکوع سے پہلی حالت میں استغفار کیا۔ وہ کون سی حالت تھی؟ اس کے لیے کسی خاص تردد کی ضرورت نہیں، یہ تو انسانی جسم کی ساخت سے ہی ظاہر ہے کہ رکوع میں گرنے سے پہلے کی حالت قیام ہوتی ہے، لہذا قیام میں استغفار، رکوع میں انابت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ غور کر چکے ہیں کہ استغفار کا مقام جو ہے وہ قیام صلات ہے، تو فلہذا سنت داؤدی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے یہ واقعہ زیر نظر میں صلات ہی کا قیام، رکوع اور سجدہ فرمایا تھا، اور صلات ہی کے قیام میں استغفار اور رکوع میں انابت فرمائی تھی۔ صلات سے الگ کوئی ایسا قیام اور رکوع نہیں جو خرّا راکعن و انابا کے الفاظ پر پورا اترتا ہو، یعنی جس میں جسمانی طور پر جھکنا بھی اور انابت اللہ بھی موجود ہو۔ اب اذکار رکوع کے سلسلے میں ایک نبی کی سنت مبارکہ ادھر 6/84 تا 90 میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام گن کر حکم دیا ہے، فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِہ، 6/90۔ صاحب قرآن آپ ان انبیاء کی ہدایت کی پیروی فرمائیں۔ فلہذا ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت داؤدی کے مطابق رکوع میں انابت اللہ فرماتے تھے، اور فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن کی قید کے مطابق جب نماز میں قرآن ہی پڑھنا ہے تو ثابت ہوا کہ رکوع صلات میں قرآن کریم کی وہ دعائیں پڑھی جائیں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں متکلم کے سیغے میں انابت کی تعلیم دی ہے۔ 46 اور 15 انی تبت الیک، اور 60/4 ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا۔ پس رکوع صلات میں یہ انابت اللہ والی قرآنی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ تو یہ تھا رکوع کے متعلق۔ آج کی ہی محفل میں ہم یہ بھی قرآن کریم کے مطابق سمجھیں گے کہ سجدہ صلات کے اذکار کیا ہیں، یعنی سجدہ کی حالت میں ہمیں صلات میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 15/98 میں ذکر کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُن مِنَ الساجدین۔ اے رسول اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کیجئے اور سجدہ گزار بنے رہیے۔ تو اس آیت سے بالتصریح ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ صلات میں تسبیح اور حمد بیان کی جائے گی۔ سجدہ کی قرآنی تسبیح اللہ تعالیٰ نے مومنین صالحین کی سنت بیان کر کے سکھائی ہے، اور سجدہ کی قرآنی حمد رسول اکرم کے نام سے جاری کر کے تعلیم دی ہے۔ تو سجدہ کی قرآنی حمد اور تسبیح یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 17/107 سے لے کے 111 تک۔
कुल आमिनू बिही औ ला तोमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्मा मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यखिर्रूना लिल अज़कानि सुज्जदा व यकूलूना सुबहान रब्बिना इनकाना वादु रब्बिना लमफ़ऊला वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगे बैन ज़ालिका सबीला कुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्के वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल। साहिब कुरान कह दीजिएगा कि लोगों, तुम मानो या ना मानो, हकीकत यह है कि इस कुरान करीम से पहले जिन लोगों को अंबिया की मार्फत इल्म दिया गया था, जब उन पर रुकू की हालत में हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो वो ठोड़ियों की तरफ सजदा की हालत में गिर पड़ते हैं और कहते हैं सुभाना रब्बिना इनकाना वादु रब्बिना लमफ़ऊला। और साहिब कुरान आप अपनी नमाज में यानी नमाज पढ़ते हुए ना ऊंची आवाज रखा करें ना मख्फी, बल्कि दरमियानी आवाज में कहा करें। क्या कहा करें? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्के वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल। 17/111। ये है सजदा सलात की कुरानी तस्बीह और हमद जो कुरान करीम की शहादत के मुताबिक रसूल अकरम की ज़बान मुबारक से साबित है। तो गौर कीजिए डॉक्टर साहब, रसूल अकरम ने बरशाद इलाही फरमाया था कि लोगों तुम मानो या ना मानो, साबका अंबिया के सच्चे फरमाबरदार तो मान चुके हैं और सजदा की हालत में गिरकर सुबहान रब्बिना पढ़ते हैं। तो याद रहे कि ये वही लोग थे जो साबका अंबिया की तालीम पर कायम थे। कुरान करीम कहता है कि लैसु सवान मिन अहलिल किताबे उम्मतुन कायमतुन यतलूना आयातिल्लाहि अनाइल लैले वहुम यस्जुदून। 3/113। अहले किताब सब बराबर नहीं है, उनमें से एक गिरोह सिरात मुस्तकीम पर कायम है। वो रात की इब्तदाई घड़ियों में नमाज में अल्लाह ताला की आयतें पढ़ते हैं। कौन सी आयतें हैं, कौन सी तस्बीह और हमद है, तो ये हम ऊपर बयान कर चुका हूं मैं कि रसूल अकरम की ज़बान मुबारक में हम देख चुके हैं कि सजदा की कुरानी तस्बीह सुबहान रब्बिना और सजदा की कुरानी हमद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और अल्लाह ताला ने इस तस्बीह और हमद को क़यामत तक के मोमिनों की हिदायत के लिए कुरान करीम में महफूज करके अतमाम में हुज्जत कर दी है। अब गौर तलब बात यह है कि कौन सी सलात रसूली है। तो बरादरान अजीज, शिया, सुन्नी, अहले हदीस वगैरह तमाम मुसलमानों की जो नमाजें हैं जो शाया करता हैं, अगर हम उठाकर उसका स्टडी करें, मुलाजा करें, तो क्या किसी नमाज में रसूल अकरम की ये दुआ और हमद मौजूद है जिसके लिए सजदा में पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने नबी करीम को 17/111 में दिया है, कुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। और ए रसूल, आप अपनी नमाज में ये दुआ हमद पढ़ा करें। तो इन तमाम के नुस्खों में ये जो रसूली और कुरानी हमद का ना पाया जाना ही इस अमर की बैयन दलील है
کہ رسول اکرم نے یہ غیر قرآن نہیں پڑھی تھی، تو یہ جو مروجہ نمازیں ہیں یہ سب زمانہ ما بعد کی پیداوار ہیں۔ تو سجدہ کی ایک مخصوص دعا جو ہے وہ اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اور یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ یہ ہے 25/65-66۔ تو اس دعا کے علاوہ عباد الرحمن کی سنت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور دعا بھی بیان کی ہے، وہ یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، 25/74۔ تو سجدہ کی یہ جو دعائیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تھی تقریباً ساری صلات۔ تو بہرحال اگر کسی دوست کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب بھی قرآن کریم کی روشنی میں دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی تک ہم اذکار صلات میں اذکار صلات کے عنوان سے پہلے اذکار قیام کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، اور آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ رکوع میں جب جائیں تو کیا پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے سجدے میں بات کی کہ سجدے میں جا کے قرآن کی روشنی میں جو اذکار بتائے گئے ہیں وہ کیا ہیں، ان پہ بات کی ہے ہمارے جناب اسپیکر انجینئر محمد فیض شاد صاحب نے بڑی تفصیل سے۔ امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک اس سے آپ بہرہ مند، فائدہ مند ہوں گے اور اپنے احباب، رشتہ دار، دوست اور بچوں تک یہ بات پہنچائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادات نتائج کیوں نہیں دے رہی کہ ہم خلاف قرآن مجید اذکار پڑھ رہے ہیں، جبھی 1.5 ارب ہونے کے باوجود، 10 سے 30 لاکھ بندے حج کرنے کے باوجود، 100 مصلات کرنے کے باوجود برکات نہیں ہے، اللہ کی مہربانی مدد نازل نہیں ہو رہی۔ شاید یہی وجہ ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج 1300 سال گزرنے کے باوجود، اگرچہ کہ ہجرت ہوئے 1443 ہو گئے ہیں، مگر 1300 سال سے روایات کے سہارے ہم جی رہے ہیں، بلکہ ہمارا پورا اسلام ہی جو ہے وہ روایات کے مطابق چل رہا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اجمی اسلام یا ایرانی اسلام، اور یہ نمبر 2 اسلام ٹائپ ہم اس پہ عمل پیرا ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے قرآن کو کھولیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔